بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل نبی کا امتی۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ویڈیو کا آغاز کرنے سے پہلے درود پاک پڑھ لیں۔ اکثر لوگوں کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں میں کچھ بری عادات ہیں، مطلب کوئی ایسی وجہ ہے یا کوئی ایسی چیز ہے جس سے وہ ایڈکٹ ہو چکے ہیں۔ بری عادات بہت سی قسم کی ہوتی ہے۔ کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں بچوں میں، یعنی بچے بری صحبت میں چلے جاتے ہیں، جیسے وہ نشہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، سگریٹ پینے شروع کر دیتے ہیں، یعنی کسی بھی چیز کو اپنے اوپر بہت زیادہ حاوی کر لیتے ہیں۔ اور کچھ عادات ایسی ہوتی ہیں جو نارمل سی ہوتی ہیں، جیسے آج مجھے ایک میسیج آیا میرے ایک سبسکرائبر کا کہ آپ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس سے میرے بیٹے کو یہ فون یوز کرنے کی عادت جو ہے بہت مطلب بری عادت ہے کہ وہ ہر وقت فون یوز کرتا ہے، تو کوئی ایسا وظیفہ بتائیں کہ اس کی یہ عادت چھوٹ جائے۔ تو آج جو میں وظیفہ آپ سے شیئر کرنے لگی ہوں وہ ہر طرح کی بری عادات کے لیے ہے، بڑی سے بڑی اور چھوٹی سے چھوٹی۔ بڑی سے بڑی آپ یہ مثال لے لیں کہ اگر کوئی بچہ یا کوئی ایسا بندہ جو نشہ کرتا ہے اس کی وہ عادت بھی چھوٹ جائے گی، اور اگر ایک چھوٹی چیز یہ دیکھ لیں، اگر یہ فون یوز کرنا کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے اگر اس سے کمپیئر کیا جائے کہ اس بچے میں کوئی بری عادات ہے، نشے کی ہے یا اس طرح کی کوئی بھی بری عادت ہے، تو اس سے اگر ہم کمپیئر کریں تو یہ بہت ہی چھوٹی پرابلم ہے۔ لیکن ہر وقت یوز کرنا، اس کو مس یوز کرنے والی بات ہی ہے، تو اس چیز کو لے کر اگر سوچیں تو پیرنٹس بھی ٹھیک ہیں کہ ہر وقت بچے انہی کاموں میں لگے رہیں، پڑھائی سے دور ہو جائیں، باقی کاموں سے دور ہو جائیں، تو وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پیرنٹس کے لیے۔ تو آج جو وظیفہ میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں وہ انشاءاللہ آپ کریں۔ آپ کے بچوں میں، آپ کی فیملی میں، کسی بھی بندے میں اگر کوئی ایسی بری عادات ہیں جو آپ بدلنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے سے وہ عادتیں ختم ہو جائیں گی، بشرطے کہ آپ جب یہ وظیفہ کریں آپ کی نیت صاف ہونی چاہیے، آپ کی حاجت جائز ہونی چاہیے۔ اور میں اپنے ہر ویڈیو میں آپ سے یہ بات کرتی ہوں کہ کوئی بھی وظیفہ تب تک عمل نہیں کرتا جب تک آپ اپنی نماز قائم نہ کریں، اپنی نماز پر توجہ دیں، 5 وقت کی نماز ادا کریں، اس کے بعد یہ وظیفہ کریں، اپنے رب سے مانگے، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو عطا کرے گا۔ تو آپ نے کرنا یہ ہے، آپ نے یہ کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت ہی مجرب، بہت ہی پاورفل ہے۔ آپ اگر اپنی فیملی میں، اپنے رشتہ داروں میں اگر کسی سے بھی کوئی ایسی عادت ہے جو آپ چھڑوانا چاہتے ہیں، جو آپ کو پسند نہیں ہے اور اس میں وہ بری عادت ہے، اگر آپ اس کو چھڑوانا چاہتے ہیں، وہ ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ یہ وظیفہ کریں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو اس کے اندر یہ تمام بری عادات ختم ہو جائیں گی۔ وظیفے کی طرف چلنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری آنے والی ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں وظائف کے بارے میں یا کوئی بھی آپ کا سوال ہے تو آپ مجھے میسج کریں۔ اگر کوئی پرسنل میسج ہے تو آپ مجھے انسٹاگرام پر میسج کر دیں، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دیا ہے۔ اچھا، تو آپ نے یہ جو وظیفہ کرنا ہے یہ آپ نے باوضو ہو کر کرنا ہے، اور وہ اس صورت میں زیادہ ممکن ہے کہ اگر آپ نماز پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ کریں، کیونکہ یہ آپ نے دن میں 1 مرتبہ کرنا ہے۔ وہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، جس وقت آپ کو سوٹیبل ٹائم لگے، جب آپ ایزی ہو کر یہ وظیفہ کر سکیں، کیونکہ وظیفہ کوئی بھی ہو وہ آپ جب جلدی جلدی میں کریں گے تو وہ چیز کا نہ آپ کو سمجھ آئے گی، نہ آپ وہ اس طریقے سے کر پائیں گے، اور اس وظیفے کا جو
اثر ہوگا وہ بھی پھر اسی طریقے سے ہوگا. اس لیے آپ کوشش یہ کیا کریں کہ جب آپ یہ وظیفہ کریں پورے دھیان سے آپ یہ وظیفہ کریں. آپ نے باوضو ہو کر یہ وظیفہ کرنا ہے اور آپ نے سب سے پہلے تو اول و آخر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ نے 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ سورہ فلق اور 3 مرتبہ سورہ ناس. یہ تینوں صورتیں آپ نے 3 مرتبہ پڑھنی ہے اور اول و آخر آپ نے 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے. یہ پڑھنے کے بعد آپ نے جس کی بھی کوئی عادات آپ چینج کرنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ نے اس پر دم کرنا ہے. اگر وہ آپ کے پاس موجود ہے تو آپ اس پر دم کریں. اگر وہ آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو اس کی کوئی تصویر آپ کے پاس ہے، آپ اس پر دم کریں. اگر تصویر بھی نہیں موجود تو آپ اس انسان کو اپنے تصور میں رکھ کر آپ اس پر دم کریں. نیک خواہش کے ساتھ، نیک حاجت کے ساتھ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے اور اس پورے یقین کامل کے ساتھ کرنا ہے کہ اللہ پاک آپ کے اس نیک مقصد میں آپ کی مدد فرمائے. میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کی مشکلیں، مصیبتیں آسان فرمائیں اور آپ کے لیے اس عمل کو، اس وظیفے کو مجرب ثابت کرے. اور جتنی بھی میری بہنیں اپنے بچوں کے لیے پریشان ہیں، اللہ پاک ان کی پریشانی دور فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو چلتے ہیں آج کی سبق آموز کہانی کی طرف. عروہ ابن زبیر مصائب اور تکالیف کو بہت ہی ہمت سے برداشت کرنے والے تھے، صبر و استقامت کے پیکر تھے. ایک مرتبہ ولید سے ملنے دمشق کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں چوٹ لگنے کی وجہ سے پاؤں زخمی ہو گیا. درد کی شدت بہت زیادہ تھی مگر پھر بھی ہمت نہیں ہاری اور اسی تکلیف کے ساتھ وہ دمشق میں پہنچ گئے. جب وہاں پہنچے تو ولید نے طبیبوں کو اطلاع کی. سب طبیب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے بہت ہی غور و فکر سے زخم کی پوری جانچ پڑتال کر کے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ان کا پاؤں کاٹنا پڑے گا. حضرت عروہ تک جب یہ بات پہنچی تو انہوں نے اس بات کو قبول کر لیا مگر پاؤں کاٹنے سے پہلے کسی بھی نشہ آور ادویات کو لینے سے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں چاہتا جو میں اپنے رب کی یاد سے غافل ہو جاؤں. لہٰذا اسی طرح اسی حال میں انہوں نے آرے کو گرم کر کے ان کی ٹانگ کاٹ دی، لیکن انہوں نے بظاہر ایسی کوئی تکلیف کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے اپنا کٹا ہوا پاؤں سامنے رکھ کر فرمایا کہ کیا غم ہے اگر مجھے کسی ایک عضو کے لیے پریشانی میں ڈال کر مجھے باقی اعضاء کے امتحانوں سے بچا لیا. ابھی وہ اتنا کہہ ہی پائے تھے کہ خبر آئی کہ ان کا ایک بیٹا چھت سے گر کر انتقال کر گیا ہے. انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ کر کہا، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ایک جان لی اور کئی جانیں بخش دی. ان کے باقی بیٹے سلامت تھے. سچ ہے کہ شکر کی حقیقت انہی حضرات کو ملی اور عشق الہی کا دعویٰ بھی انہی کا زیبا تھا. اس واقعے کے بعد ولید کے پاس ایک قبیلے سے کچھ لوگ آئے جن میں ایک بوڑھا آدمی اور نابینا تھا. ولید نے اس بوڑھے نابینا سے اس کا حال چال پوچھا اور اس سے اس کی بہنائی کا سبب پوچھا. وہ بتانے لگا کہ میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ اور اپنے پورے مال اسباب کے ساتھ ایک قافلے کے ساتھ سفر پر روانہ ہوا. اس قافلے میں شاید ہی کسی کے پاس اتنی دولت ہوتی جتنی میرے پاس تھی. ہم لوگوں نے سفر کافی طویل تھا. پہاڑ کے دامن میں رات گزارنے کے لیے پڑاؤ ڈالا. آدھی رات کے وقت جب سبھی لوگ میٹھی نیند سو رہے تھے کہ اچانک سیلاب آ گیا. سیلاب میرے تمام اہل و عیال، مال و اسباب اور سب کچھ بہا کر لے گیا سوائے ایک اونٹ کے اور میرے چھوٹے بچے کے. کوئی نہیں بچا. میں ابھی اس ناگہانی آفت سے سنبھل ہی پایا تھا کہ میرا اونٹ بھاگ گیا اور میں اس اونٹ کو پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے بھاگا.
اتنے میں مجھے اپنے بیٹے کی چیخوں کی آواز سنائی دی اور میرے قدم رک گئے۔ میں واپس پیچھے کو دوڑا اور جب میں نے آ کر دیکھا، ایک بھیڑیے نے میرے بیٹے کو اپنے خونی جبڑوں میں دبوچ رکھا تھا اور وہ معصوم اپنی زندگی کی بازی ہار چکا تھا۔ یہ دل ہراش منظر دیکھ کر میں پھر اس اونٹ کے پیچھے بھاگا اور بھاگتے بھاگتے جب میں اس اونٹ کے قریب جا پہنچا تو اس اونٹ نے مجھے دھکا دیا اور میں زمین پر گرا اور میری آنکھوں کی بینائی چلی گئی، اور یوں میں اپنے اہل و عیال، اپنے مال و اسباب کی طرح اپنی آنکھیں بھی کھو چکا۔ یہ داستان سن کر ولید کی آنکھیں نم ہو گئیں اور اس نے کہا، جاؤ اور عروہ ابن زبیر سے کہو کہ تمہیں صبر و شکر مبارک، کیونکہ دنیا میں ایسے بھی بہت سے لوگ ہیں جو تم سے زیادہ مصیبتوں کے شکار ہیں۔ دنیا میں ہر انسان ایک کہانی ہے، ہر انسان ایک قصہ ہے، ہر انسان کی ایک داستان ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جسے کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی درد نہیں ہے۔ اس دنیا میں ایسا کوئی شخص نہیں ہے جسے اللہ پاک نے کوئی چوٹ نہ پہنچائی ہو، لیکن ان چوٹوں کے بعد کچھ انسان ٹوٹ کر بکھر جاتے ہیں اور کچھ سنور جاتے ہیں، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، اور صبر کرنے والوں کے لیے ایک بہترین ٹھکانہ ہے۔ اور جب اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں تو اس سے اور کیا بڑی بات ہو سکتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جسے کوئی درد، کوئی تکلیف، کوئی مصیبت نہیں ہے، اور اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم دنیا میں جتنی تکلیفیں، پریشانیاں اور مصیبتیں برداشت کرو گے، آخرت میں تمہارے لیے اتنا ہی اچھا انعام ہوگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جن لوگوں نے دنیا میں تکلیفیں، پریشانیاں اور مصیبتیں برداشت کی ہیں، اللہ پاک انہیں اتنا اچھا انعام عطا کریں گے کہ دوسرے لوگ دیکھ کر اس چیز کو کہنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کاش اللہ ہمیں بھی دنیا میں تکلیفیں اور مصیبتیں دے دیتا تاکہ ہمیں بھی آج اتنا اچھا انعام ملتا۔ اللہ کی آزمائشوں پر صبر کریں۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، کوئی دل کا درد پہنچا ہے، اگر آپ نے کسی اپنے کو کھویا ہے، اکثر دنیا میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بہت ہی عزیزوں کو کھویا ہے، لیکن ان کو کھونے کے بعد اگر آپ تب بھی اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ پاک آپ کو اس کا بہترین اجر دیں گے۔ امید ہے کہ اس کہانی سے جو میں آپ کو سمجھانا چاہتی تھی آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ہمیں ہر حال میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا ہے، کبھی مایوس نہیں ہونا۔ بے شک اللہ جو بھی کرتا ہے ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے، اس کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے جو ہم سمجھ نہیں پاتے، لیکن اگر ہم صرف رب کا شکر ادا کرتے رہیں گے تو بے شک اللہ ہمیں ایک اچھے انعام سے نوازے گا، بے شک اللہ آپ کو بہترین سے لا دے گا۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر حال میں اپنا شکر کرنے والوں میں سے بنائے۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت کے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہماری پریشانیاں، مصیبتیں، تکلیفیں دور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔